بچے بیٹھے میرے آگے, میں ان کے باپوں سے گزارش کروں گا, ان بچوں سے کہہ دینا تجھے ہم نے کام کے لیے نہیں پڑھایا, تجھے ہم نے روٹی کے لیے نہیں پڑھایا, ہم نے تجھے اپنی قبر کے لیے پڑھایا. بے شک, سبحان اللہ. آپ کو ان سے کام نہیں لینا ہے, آپ کو ان سے صاف کہہ دینا ہے کہ تمہیں میں نے قبر کے لیے پڑھایا ہے. اب قرآن والوں سے بھی کہنا چاہتا ہو, اچھی طرح جانتے ہو تمہارے باپ نے کس محنت کے ساتھ تمہیں پڑھایا ہے, کتنی مشقتیں اٹھائی ہے. تم میں سے ہر شخص 200 300 500 کما سکتا تھا, لیکن باپ نے کہا بیٹے تیرے حصے کی مزدوری میں کروں گا, تجھے قرآن نہیں چھوڑنا ہے. اس نے دوپہری میں مزدوری کی تاکہ تو قرآن کا قاری بن سکے, سردی میں جاتا رہا منڈی تاکہ تو قرآن پڑھ سکے, رات کو اندھیرے میں آتا رہا تاکہ تو قرآن پڑھتا رہے. قرآن والوں میری گزارش ہے, جب باپ کا آخری وقت آ جائے اور وہ دنیا سے جانے لگے, اس کی قبر پہ دنیا مٹی ڈال کے آئے گی. کوئی کہے گی بریانی ٹھنڈی ہو گئی ہے, کوئی کہے گا پلیٹیں دیکھنی ہے, کوئی کہے گا بیٹھنے کی جگہ بنانی ہے. سب لوٹ کے آتے ہو, تمہیں لوٹ کر کے نہیں آنا ہے, بلکہ باپ کی قبر پہ بیٹھنا ہے اور اس سے کہنا میرے باپ, میں جانتا ہوں کہ جب تک میں پڑھتا رہا اس وقت تک تجھے سننے کی فرصت نہ ملی, جب میں پڑھ کے لوٹا تب میری ڈیوٹی مدرسے میں لگ گئی تھی, پھر بھی تو کمانے نکل گیا. کبھی میری ضرورتوں نے مزدور بنایا, کبھی بہن کی جوانی نے مزدور بنایا, کبھی خاندان کی ضرورتوں نے تجھے منڈی میں لے جا کے کھڑا کیا. رات کو تھک کے آیا سو گیا تھا, لیکن کبھی تجھے قرآن سننے کی فرصت نہ ملی. اے میرے باپ, جس قرآن کو تو نے شوق سے پڑھایا تھا آج تک تو نہ سن سکا, سن آج تو بھی فرصت سے ہے, میں بھی فرصت سے ہوں. اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھنا اور اس سے کہنا ابا تو فرصت سے سن, میں تجھے فرصت سے سناؤں گا. اور قرآن والوں الحمد کے الف سے لے کر کے والناس کے سین تک جب تک قرآن پورا نہ ہو جائے باپ کی قبر سے اٹھنا نہیں. میرا ایمان کہتا ہے جنازے میں کوئی بھی آ جائے, 40 میں کتنے بھی ہو جائے, مگر خدا کی قسم اگر سگا بیٹا باپ کی قبر پہ بیٹھ کے پورا قرآن پڑھے گا, اللہ قرآن مکمل ہونے سے پہلے باپ کی قبر کو جنت کی کیاری بنا ڈالے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن دستار بندی, عظمت قرآن, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ قرآن والوں کی ڈیوٹی ہے. او لوگو, بچے ہوں یا بچیاں, سب کو دین دو. علامہ طیب صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں, اور ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ سارے ہی دوست قریب قریب آج اس منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ لوگوں کے سگے بھائی نہیں آ پاتے, دوست بڑی بات ہے. یہ علامہ طیب صاحب کے اخلاق ہیں کہ تمام دوستوں کو ماشاءاللہ اکٹھا, اور ساتھ میں قرب و جوار کے جو ہمارے بڑے بڑے علماء اکرام ہیں ان کو بھی بلا رکھا ہے. ہاں, یہ ان کا اخلاق ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بیٹوں کو بھی دین دے رہے ہیں اور بیٹیوں کو بھی دین دے رہے ہیں. بے شک, سبحان اللہ. اب سوچنا ہمیں ہے, ہمیں کرنا کیا ہے. بڑی بات ہوتی ہے, 14 بچیوں کو ردائے فراغت سے مزین کیا گیا ہے. بے شک, ان میں فاضلہ بھی ہیں, 8 فاضلہ ہیں. سبحان اللہ, سبحان, بول دو یار سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ, پیسے لے جاؤ مگر بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا تو نہیں رہے کہ مولوی پہ بیٹھے بیٹھے پیسے آ رہے, یہ حضور کا صدقہ ہے. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. بے شک, ٹھیک ہے نا, بول سکتے ہیں نا. کتنی فاضلہ بنی؟ 8 اور 6 قاری. قاریہ. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا, ہاں, ایک ہوتی ہے ملانی, پھر اس کے بعد ہوتی ہے عالمہ, پھر عالمہ کے اوپر ہوتی ہے فاضلہ, یعنی مفتی سے ایک درجہ نیچے. سمجھ گئی, مفتیہ سے ایک درجہ نیچے. اور اللہ نے چاہا آپ لوگوں کا پیار رہا تو پھر آئندہ اللہ چاہے گا تو مفتیہ بھی یہیں سے فارغ ہو کے نکلیں گے. بے شک, سبحان اللہ. چاہتے ہیں آپ لوگ ایسا ہو؟ چاہتے تو بولے یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہ بولو گے 1 گھنٹہ اور بڑھا دوں گا تقریر. بہت ڈرے ہوئے بیٹھے لوگ. ٹھیک ہے نا. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے حضرت, مفتی صاحب قبلہ نے ایک زمانے تک پڑھایا ہے رتنا گیری, جو ہندوستان کا بہت بڑا ادارہ ہے.
اور قادریہ میں بھی پڑھایا. مطلب اگر ان کے کارنامے گنائے جائیں تو بہت ہیں. پوری تقریر پھر انہی پہ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, انہیں دیکھ کے سمجھ لو. ٹھیک ہے, جو نہیں دیکھا اس پہ تقریر سمجھ لو. توجہ ہے سارے لوگوں پہ. تو یہ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا, لوگ بیٹوں پہ محنت کرتے ہیں, بیٹیوں پہ محنت نہیں کرتے. وجہ کہ میرے اس کا کیا کری, اسے تو پرائے گھر جانا ہے. للہ کے پڑھانے پہ 2.5 کروڑ دے دیتا ہے MBBS کی فیس میں, یہیں رہے گا سینے پہ ہی. بیٹے پہ 2.5 کروڑ لگا دیتے ہیں, بیٹی پہ 2,500 لگانے تیار نہیں ہوتی. کہتے نہیں یہ تو پرائے گھر کی ہے, پڑھا کے بھی کیا فائدہ, اسے پرائے گھر جانا. سنو میرے عزیز, بیٹوں کو اس لیے پڑھاتے ہو کہ بڑھاپے میں کام آئیں گے, بیٹیوں کو اس لیے پڑھایا کرو کہ آخرت میں کام آئیں گے. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہاں کام آئیں گی؟ آخر آخرت میں کام آئیں گی. ماں و شما, میں سب کو شامل کر کے یہ بات کہتا ہوں, بیٹوں کو پڑھائیے, یہ آپ پہ لازم ہے, ان کا حق ہے. لیکن میں پھر بھی ایک فرق بتا دوں, میں بھی بیٹا ہوں, آپ بھی بیٹے ہیں, یہ سارے بیٹے. بیٹا 100 بار بھی قرآن کھول کے پڑھے گا نا, وہ ڈیوٹی سمجھ کے پڑھ کے اٹھ جائے گا. لیکن بیٹی ایک بار بھی قرآن کھولے گی نا تو اسے اپنا باپ یاد آئے گا. بے شک, سبحان اللہ. وہ خیال کرے گی میرے ابا نے مجھے قرآن پڑھایا تھا. ایک رکوع بھی پڑھ کے اٹھے گی, ہاتھ اٹھا کے کہے گی اللہ میرے باپ کی قبر کو ٹھنڈا کر دے. بے شک, قسم کھا کے کہتا ہوں, وہ بچوں والی نہیں, پوتا پوتی والو بھی ہو جائے نا, اس کی دعاؤں میں ماں باپ شامل ضرور رہتے ہیں. بے شک, سبحان اللہ. اس لیے بیٹیوں کو بھی شامل کرو اس میں, اور زمانے کو بتاؤ بیٹے دنیا کا سہارا ہے, وہ بیٹیاں آخرت کا سہارا ہے. کئی بار نہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں, اور کچھ چیزیں میری آج تک سمجھ میں نہیں آتی. لوگ یہ کہتے ہیں بیٹی پرایا دھن ہے, پرایا دھن ہے, پرایا دھن ہے. میرے عزیز, بیٹیوں کو پرایا پرایا کہہ کے بار بار دل نہ توڑا کرو. بیٹیاں حساس ہوتی ہیں, بہت حساس ہوتی ہیں بیٹیاں. اگر باپ پردیس سے آئے اور دوڑ کے بیٹے سے پہلے بیٹی آتی ہے, لیکن باپ کی نظریں بیٹے کو ڈھونڈتی ہوتی ہیں. جی, کدھر ہے کامل, جبکہ دوڑ کے بیٹی پہلے آئی ہے. لیکن یہ باپ ہوشیاری دکھاتا ہے, ہاتھ پکڑے گا بیٹی کا اور بیٹے کو ڈھونڈے گا. بیٹا نظر آئے گا, کہے گا جب پانی بھر لا بیٹی سے. بیٹیاں بڑی بادب ہوتی ہیں, بڑی بادب ہوتی ہیں. جیسی کہتا نا پانی بھر لا, باپ کی انگلی چھوڑ جاتی ہے, اور جب پلٹ کے آتی ہے تو بیٹا باپ کے سینے پہ بیٹھا ہوتا ہے, بیٹی پانی کا گلاس لے کے کھڑی ہوتی ہے. تمہیں کیا لگتا تم زیادہ ہوشیار ہو, تم نے بیٹی کو بے وقوف بنا لیا؟ نہیں, خدا کی قسم, جب تم نے انگلی چھٹا کے کہا تھا نا پانی لے کے آ, بیٹی تو تبھی سمجھ گئی تھی میری جگہ اس کے سینے میں نہیں ہے, مجھے پانی کے لیے ٹالا جا رہا ہے. اور تمہیں خدا کا واسطہ کبھی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا کرو. تم گھر میں آتے ہو دیکھا کرو, دوڑ کے بیٹیاں آ جایا کرتی ہیں, بیٹیاں باپ کے لیے لڑ جایا کرتی ہیں, بیٹیاں باپ کے لیے جان کی بازی لگا دیا کرتی ہیں. لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھا کرتے ہیں, بڑے نااہل ہیں, بڑے جاہل بدبخت ہیں وہ لوگ جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھا کرتے ہیں. اگر بیٹیاں بوجھ ہوتی تو رب محبوب کے آنگن میں کبھی 4 پھول نہ کھلاتا. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. 4 بیٹیاں دے کے رب نے بتا دیا بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی, بیٹیاں خدا کی رحمت ہوا کرتی. بے شک, ایک تانا دیا جاتا ہے, یہ پرایا دھن. بیٹی سے کچھ ٹوٹ جائے ڈائریکٹ اماں کہتی ہے پرائے گھر جانا ہے تجھے. برتن تھوڑا میلا رہ جائے پرائے گھر جانا ہے تجھے. بیٹا گلا بھی کاٹ دے تو اس سے نہیں کہتا کوئی بھی, اس سے کوئی کچھ نہیں کہتا. وہ جوتا لے کے کھڑا ہو جاتا ابا کے سر پہ, وہی جوتا چاہیے جو مولانا طیب کے بیٹے نے پہنا تھا. ٹھیک ہے بیٹے لا دیں گے, جوتا نیچے کر. لیکن باپ غریب, اور پھر کہنا بیٹی عید آ گئی تو بھی منگا لینا نئی چپل. وہ ابا کا چہرہ دیکھ کے اس کی غربت کو سوچ کے کہتی ابا ابھی 2 ہی سال تو ہوئے ہیں چپل لائے تھے, میں انہی کو دھو کے پہن لوں گی, میری عید انہی میں ہو جائے گی. بے شک, سبحان اللہ. وہ کہا تھا کسی نے درد کیا ہے سینے کا, پسلیاں سمجھتی ہیں, باپ کی غریبی کو بیٹیاں سمجھتی ہیں. بے شک, ہم نے
جو ہمارے سچے ہمدرد تھے ہم نے ان سے نظر پھیر لی، کہہ رہے نہیں نہیں اسے پرائے گھر جانا ہے، اور جب سسرال گئی نا وہاں اس سے دھوکے سے کب ٹوٹ گیا۔ تو ظالموں نے کہا پرائے گھر سے آئی ہے نا، تجھے کیا پتا دولت کیا ہے، حرام کی مل گئی نا تجھے، مجھے بتاؤ اس بیٹی کو گھر کس نے دیا؟ جب تک یہاں تھی یہ والے کہتے رہے پرائے گھر جانا ہے، جب وہاں پہنچ گئی تو وہ کہہ رہے پرائے گھر سے آئی ہے۔ بتاؤ اس کا گھر کون سا ہے؟ کیوں اسے رلا رہے ہو، کیوں اسے توڑ رہے ہو؟ اور پھر مسلح پہ آ کے کہہ رہے صلاح الدین دے دے، خالد بن ولید دے دے، ہاں محمد بن قاسم دے دے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں خالی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا دو، رونے کی ضرورت نہیں ہے، آنگن تمہارا ہوگا، بولنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن توڑ تو تم نے پہلے ہی دیا بیٹیوں کو، انہیں عزت کہاں تھی؟ ہم نے وہ باپ مبارکباد کے مستحق ہے جو بیٹیوں کو برابر کا احترام دے، بے شک عزت دیتے بیٹیوں کو۔ بلکہ محبوب نے فرمایا جب تم گھر میں آؤ باہر سے کوئی چیز لاؤ تو پہلے اپنی بیٹیوں کو دیا کرو، کیونکہ یہ بڑے نازک دل والی ہوتی ہیں، اگر ذرا سا بھی ہاتھ چھوٹا پڑ جائے نا تو فوراً ان کی دل پہ چوٹ جا کے لگا کرتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہاں بتیرا پڑ گئی، نادرا پڑھ تو لیا، میلاد پڑھ لی، بس دے دیا سب کچھ۔ نہیں، بیٹیوں کا حق ہے انہیں قرآن کی قاریہ بنایا جائے، بے شک ان کا حق ہے انہیں حضور کا دین سکھایا جائے، انہیں بوجھ نہ سمجھنا، بوجھ نہ سمجھنا۔ بیٹیاں بوجھ تھی، جب حضور آئے اعلان کیا لوگوں میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، پھر ہر مزدور ہر غریب ہر امیر بیٹی کو جگر کا ٹکڑا سمجھنے لگ گیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، اور آج بھی نا یہ کنڈیشن ہے مفتی صاحب قبلہ کہ آج بھی بچیوں کو طلاق ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ ان کی گود میں بیٹے نہیں آ رہے۔ آج بھی ہم اس جہالت میں ڈوبے ہوئے، آج بھی یہ جہالت ہمارے بیچ ہے جس کا خاتمہ کرنے میرا نبی جلوہ گر ہوا ہے۔ بے شک کہہ رہے کوک کی لوی ہے، کوئی کہہ رہا ہے نظر لگوی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا۔ سنے میرے بھائی، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا اللہ جسے چاہتا بیٹی عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا دونوں دے دیتا اور نہیں چاہتا تو کچھ بھی نہیں دیتا۔ بے شک بے شک سبحان اس سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ بولے سارے زور سے، اس سے زیادہ چیخ تو تب نکلے گی جب سانس نہیں آئے گی۔ ارے پتہ نہیں کس نے کب سے اللہ کا نام نہ لیا ہو، سارے مل کے بول دیں سب چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ اور زور سے کون ہے؟ اللہ اور زور سے کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب کسی کی بیٹی کو ذمہ دار نہ ٹھہرانا، اللہ جو دے جھولی پھیلا کے لے۔ تجھے نہیں پتا بیٹے آتے ہیں تو رب فرماتا جا اپنے لیے بھی کما، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کما، اور جب بیٹی آتی ہے کہتا رب جا ماں باپ کے لیے سلام لے کے جا اور ساتھ میرا پیغام بھی لے کے جا۔ مالک کون سا پیغام کا؟ پہلے سلام کہنا اور پھر کہنا پریشان نہ ہونا، رب نے تمہارے رزق کا بھی ذمہ لے لیا، اگر تمہارے ساتھ میرے رزق کا بھی ذمہ لے بے لیا۔ شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ بیٹے بھی پڑھائیں گے، بیٹیاں بھی پڑھائیں گے، انشاءاللہ قبر کا انتظام کریں گے اپنی۔ انشاءاللہ۔ اچھا ضروری ہے کوئی ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر پہ سونے کا تاج لگائے گا جا کے؟ ان کا بس چلے تو تختے اٹھا کے لا کے سردیوں میں تاپیں اس سے، کیا مٹی گر گئی تختے کس کام کے رہ گئے؟ لاؤ تاپ لو۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ سے میری گزارش ہے ہم سب ایسا کام کر جائیں کہ کوئی دعا نہ بھی کرے، ہم قبر میں لیٹے ہوں، رحمتوں کے جھونکے قبر میں کھڑکیوں کے ساتھ آنے جانے بے لگ شک جائیں۔ بے شک۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ادارہ چل رہا ہے آپ کا، یہ ادارہ چل رہا ہے آپ کا، یہ قرآن والے پڑھ رہے ہیں، اللہ کرے آپ کا پیسہ ان کی تعلیم میں لگے، جی ان کے اساتذہ کی تنخواہ میں لگے۔ 8 لوگ پڑھانے والے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ بول دو یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 8 لوگ پڑھانے والے، اتنے سارے پڑھنے والے۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ثواب قبر میں آئے تو قرآن والوں پہ پیسہ لگائیے۔ انہوں نے قرآن پڑھا، یہ حافظ بنے، آپ نے ان کو 1 کپ چائے پلا دی، کتنی؟ 2-2.5 لاکھ کی آتی ہے نا، بولا تو اس مارے نہ جا رہی ہے تم سے۔ 1 کپ چائے پلا دی، میدان قیامت نفسی نفسی کا عالم، حساب کتاب فائنل، لائنیں صرف 2 ہی لگنی،
کتنی؟ دو بولے پھر چپ گئے. کتنی لائن ہے؟ دو. ہاں اب کے کھڑا کر لوں گا چپ والے بندے کو, پھر اس سے سنوں گا میں دعائے قنوت. دیکھو کون نہیں بولتا ہے. کتنی لائن ہے؟ دو. کتنی لائنیں لگنی؟ آپ بھی بول سکتے ہیں کتنی؟ دو. ایک لائن جنتیوں کی اور ایک لائن جہنمیوں کی. جنت والی لائن میں کھڑے ہوں گے یہ قرآن والے, جہنم والی لائن میں آ گیا ہم جیسوں کا نمبر. پھر ہم جھانک جھانک کے دیکھیں گے کوئی ہے بچانے والا. ارے حافظ جی, جی حافظ جی, ہاں پہچانا کہ نہیں؟ ارے مجھے نہیں پہچان رہے, جبکہ اس منظر سے گزر کے آئے. یہ تو حافظ جی ہے, ماں بچوں کو نہیں پہچانے کی, بہن بھائی کو نہیں, باپ بیٹے کو نہیں, ماں بیٹی کو نہیں, جو ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کریں گے. اگر تجھے نہیں پہچانیں گے تو کیا بڑی بات ہو جائے گی؟ پہچانا نہیں, کہا کون ہو؟ نہیں پتا. کہا یاد ہے خوشحال پور میں پڑھنے آئے تھے, تم کھڑے تھے, میں نے آواز دے کے کہا تھا حافظ جی آؤ چائے پی لے, تم نے ایک کپ چائے پی تھی. کہا ہاں یاد آیا. ارے آپ ہیں وہ؟ کہا ہاں. کہا کیا بات ہے؟ کہا آج پھنس گئے ہم. کہا پھر؟ کہا تم اچھی لائن میں ہو, ہم جہنم کی لائن میں. کہا کیا؟ بولے آج ایک کپ چائے کا بدلہ دے دو, ایک گلاس پانی کا بدلہ دے دو, میں نے وضو کرایا تھا اس کا بدلہ دے دو. راشن بٹتا ہے یہاں کبھی کبھی؟ جی بٹ وہ بولنے جنہیں مل لیا, وہ بولے جنہیں نہیں مل لیا. بٹتا ہے؟ اب سب کو مل لیا, دو تین کو نہیں مل لیا. بٹتا ہے نا. ہم نے دیکھا تھا جب راشن کی لائن ہوتی ہے نا تو ایسے لگے ہوتے ہیں, یہ میرا نمبر ہے, ایک کونی, دیکھ کونی, ایک کونی, جلدی سے میرا تول دو. ہے مجھے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی ہے, یہ کتنا صحیح اور کتنا غلط ہے, یہ میرا کام بھی نہیں ہے, نہ میری کرسی ہے اور نہ میرا کرسی سے مسئلہ ہے. بس میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو ایک راشن کی لائن پہ کونی چل جاتی ہے, وہ تو جنت کی لائن ہوگی. یہ بات کر رہا ہے اس سے. جنتی آگے والے بھاگ کے فٹاک سے جنت میں, کہیں پھر نہ پکڑ لیے جائیں. لیکن جہاں یہ کھڑے ہوں گے وہاں لائن رکی ہوئی ہے, پیچھے والے ٹینشن میں, چلو بھائی کیا پھر سے کوئی حساب شروع ہو گیا ہے, چلتے کیوں نہیں؟ وہ ادھر شور کریں گے, ادھر رب فرمائے گا فرشتوں پتا کرو یہ جنتیوں کی لائن کیسے رک گئی ہے, جبکہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے, ہر چیز کا خالق و مالک ہے. فرشتے کہیں گے مالک ایک حافظ قرآن ہے جو آگے نہیں جا رہا ہے, اس کی وجہ سے پوری لائن رکی ہوئی ہے. رب فرمائے گا وہ کیوں رکا ہوا ہے؟ کہا اس کو کسی نے روک رکھا ہے. کہا کس نے روکا ہے؟ کہا دنیا میں وہ کہہ رہا کہ اس نے پانی پلایا تھا, چائے پلائی تھی, اس نے وضو کے لیے پانی دے دیا تھا. یہ ایک بات کو لے کر کے کھڑا ہے, آج وہ اس کا بدلہ مانگ رہا ہے. رب کہے گا جاؤ میرے قرآن والے سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے. رب کہے گا پوچھو نہ جا کر کے. قرآن والا کہے گا مالک میں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک اس کو ساتھ نہیں لے جاؤں گا. رب فرمائے گا میرے قرآن والے تو نے کم مانگا ہے, یہ ایک کی بات کر رہا ہے, اس سے کہہ دو پوری لائن کو دیکھے, جسے جسے یہ کہتا جائے گا اسے اسے اس کا رب اپنے کرم سے جنت دیتا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن دستار بندی, عظمت قرآن, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بڑے لوگ ہیں جنہوں نے خرچ کر رکھا ان پہ, بڑی بات ہے, یہ لو بڑی بات ہے. جنہوں نے لگا رکھے پیسے لگائے رہو. آپ سے میری گزارش ہے, یہ ادارہ ہے, میں نہیں جانتا اس میں کام کتنا اور کتنا نہیں, لیکن ضرورت پھر بھی ہے. اور دینے والے چوکتے نہیں, بڑے سمندر سوکھتے نہیں. ادھر والے حصے میں ٹین پڑ رہی ہے, اللہ کرے ہمارا پیسہ اس کی چھت میں لگے. آمین. جب تک یہ چھت رہے گی اس کے نیچے قرآن پڑھا جاتا رہے گا, نسلیں بھول جائیں گی, خدا کی رحمتیں نہیں بھولیں گی. بے شک, سبحان اللہ, خدا کی رحمت نہیں بھولیں گی. یہاں کوئی قرآن پڑھے گا ادھر کھڑکی جنت سے کھلا کرے گی. تم پوچھا کرو گے یہ راحت کدھر سے؟ قبول گیا, 1000 روپے دے کے آیا تھا مدرسے میں, آج اس کی چھت کے نیچے ایک بندے نے قرآن کھول لیا ہے. بے شک, سبحان اللہ.
اس کی تلاوت کی برکتیں تیری قبر میں آ رہی ہیں. تو کوشش کریں اپنی قبر کا انتظام ہم خود کریں. میں پوچھ سکتا ہوں ہے کوئی جو اس ادارے کے لیے سب سے پہلے پدھان بنے اور سب سے بڑی بولی لگائے؟ اس ادارے کے لیے کون کیا دے سکتا ہے؟ ماشاءاللہ. کیا نام ہے میرے بھائی کا؟ پردھان جی ہیں، جال پور کے پردھان جی. ماشاءاللہ انہوں نے 1000 روپے پیش کیے. ہمارے عزیز ہیں، یہ 500 روپے انہوں نے پیش کی. میں نے بڑی بولی کی بات کی تھی، ہے نا. کوئی بندہ کھڑا ہو، کوئی پنجتن کی نسبت سے 5000 دے، یا کوئی چھٹی کی نسبت سے 6000 دے، یا 11ویں شریف کی نسبت سے کوئی کھڑا ہو اور 11000 والا کھڑا ہو جائے، کوئی 12ویں کی نسبت سے کھڑا اور 12000 دے. میں نے یہ سوچ کے آپ سے کہا تھا. ہاں ماشاءاللہ. اب یہ میں نے ابھی فارغین کے لواحقین سے نہیں مانگا، سمجھ رہے ہیں؟ گاؤں کے لوگ جو ہیں، ابھی میں ان سے بات کر رہا ہوں. ابھی ایک بڑی بولی لگے گی انشاءاللہ. مفتی صاحب قبلہ فرما رہے ہیں، جو یہاں کے سرپرست اعلیٰ ہیں، کہہ رہے ہیں کوئی اٹھے 11000 میں کوئی ایک بچے کو گود لے. جال پور کے پورٹ پردھان جی ماشاءاللہ 500 روپے انہوں نے بھی پیش کی ہے. اتنی بڑی بستی میں کوئی بندہ 11000 والا نہیں اٹھا ہے کوئی بندہ بھائی؟ آپ سلامت رہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کیا نام ہے بھائی؟ نعرے تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عظمت قرآن، مدرسہ جامعہ رضویہ برکات مصطفیٰ. نعرے تکبیر، نعرہ رسالت. ڈاکٹر فاروق صاحب ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر فاروق صاحب نے ماشاءاللہ 11000 روپے سے ابتدا کی ہے. سبحان اللہ. 11000 روپے. اللہ تعالیٰ بغداد والے کے صدقے میں ان کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. تو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے 11000 پیش کیا. ہے کوئی اور بندہ؟ ابھی 5 بچ گئے ہیں بچے، ایک بچے کے 11000 آ گئے. ہے کوئی اور بندہ کھڑا ہو جو یہ چاہے آخرت میں نا ایک قرآن والے کا میں بھی کفیل بن کے دکھاؤں؟ کوئی بڑی بولی نہیں ہے اتنی بڑی بستی میں 11000 کا سوال. ایک بچے کے لیے بھی 5 بچے باقی ہیں. ہے کوئی بندہ بھائی اٹھے؟ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ بیوی سے پوچھ کے بتائیں گے بھائی. بول سکتے ہو. امید ہے اچھے لوگ جو ہے نا والدین کی طرف سے لے لیں گود، یا کسی بھی بہن بھائی کی طرف سے، تاکہ اللہ اس کا ثواب ان کی روحوں کو عطا فرماتا رہے. ہے بھائی کوئی اور بندہ اٹھے؟ مشورہ کر رہے ہیں. دینے والے تو کہیں بھی نظر آ جاتے. ہے بھائی؟ ہے کوئی اور بندہ بھائی؟ جلدی سے ذرا وقت بچے تھوڑا سا اپنا بھی. بس ایک ڈاکٹر صاحب ہی تھے جو 11000 دینے کے لائق تھے اس گاؤں میں. ابھی اور بھی ڈاکٹر ہیں. ہے بھائی کوئی دوسرا ڈاکٹر ہی آ جائے سامنے پھر. دولت سب کی دولت عثمانی نہیں ہوتی، قارونی بھی تو ہوتی ہے. اللہ طیب و یحب الطیب. اللہ پاک ہے اور پاکی چیزیں پسند فرماتا. ہر کسی کی دولت اللہ پسند نہیں کرتا ہے. ہاں تو ہے کوئی اور بندہ بھائی؟ یہ پکڑو بھائی. جن لوگوں کے پاس اگر نہیں ہے تو وہ لکھا بھی سکتے، ٹھیک ہے. بار کوڈ بھی آن لائن بھی دے سکتے. ٹھیک. 11000 کا نام لیا نا تو پھر وہ جو نیچے والے تھے وہ بھی رک گئے، ڈر گئے، بولے بھائی کہیں 11 میں نہ گن لیا جائے. ٹھیک ہے نا. اب مرضی آپ کی، میرا جو بتانے کا کام تھا.
سلامت رہے ماشاءاللہ. دیکھیے 12ویں کی نسبت ان کا لڑکا پچھلے بار حافظ جی کے ابا نے کتنے دیے؟ 25,000. پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے نا؟ پھر بھی چلیے. کیا نام ہے ان کا؟ حافظ عدنان خان. ماشاءاللہ حافظ عدنان. ان کا کیا نام ہے؟ عدنان. حافظ عدنان صاحب کے والد گرامی ناظم خان صاحب، انہوں نے 12,000 کا ماشاءاللہ اعلان کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. شکر اللہ کا 12ویں کی بولی خالی نہیں گئی ہے. 12ویں کی بولی خالی نہیں گئی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ مولانا اسحاق صاحب کے صاحبزادے جو سعودی میں ہیں، پرویز صاحب، حافظ پرویز صاحب، انہوں نے وہاں سے 12,000 دینے کا اعلان کیا ہے. سبحان اللہ. دے دیے ہیں ماشاءاللہ. 12,000 روپے انہوں نے وہاں سے دے دیے. اللہ دیکھو جہاں سے چاہتا نا وہاں سے دلوا لیتا ہے. ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ یہاں والے دیں. اللہ چاہتا ہے تو کہاں 7 سمندر پار سے 12,000 آگے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ ایسے ہی پورا انتظام ہو جانا ہے. اور بھی کوئی بندہ ہے؟ کیا نام میرے بھائی؟ بھتیجے. کیا نام ہے؟ محمد جنید. کتنے؟ ماشاءاللہ. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نعرہ لگاؤں جواب دے دو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے 11,000 روپے ماشاءاللہ. اگر ان کے بھتیجے ہونے سے افضل ہے بندہ تو پھر سارے بھتیجوں کو دینے چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ بندہ وہ اچھا ہے بھتیجے ہونے کی وجہ سے نہیں. جی ہے نا بھائی؟ یا بلاؤ پھر اور بھتیجوں کو کون کون سے اچھے. سارے ہی کھڑے ماشاءاللہ. ارے ڈاکٹر صاحب اور بھی ہیں کئی. پھر آپ خالی نہیں رہیں گے بھائی. ڈاکٹر صاحب ادھر ہی ہیں. تو 11 ہی کر لو، رمضان میں دے دیو جا کر کے. ابھی دیں گے 5. ماشاءاللہ. کیا نام ہے ان کا؟ ڈاکٹر ابراہیم صاحب پنجتن کی نسبت سے 5,000 پیش کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے نا؟ ماشاءاللہ. بات پنجتن پہ بھی آ گئی یار. بیچ میں چھٹی رہ گئی ہے. کوئی اجمیر والے کا غلام اٹھے اور 6,000 کا بھی نام لے دے. 12 بھی ہو گئے، 11 بھی ہو گئے، 5 بھی ہو گئے. چھٹی سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے. تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے. ہے کوئی بھی چھٹی کا اعلان کرانے والا؟ کیا بات ہے. سلامت رہے میرے بھائی. کیا نام ہے؟ شاہنواز. شاہنواز بھائی. شاہنواز بھائی. عرش. سستے چھوٹ رہے ہیں لوگ. چلاک نہ بنو بھائی. تمہارے گھر میں بہت بڑی دولت آئی ہے. بہن بھی فاضلہ بنی ہے، بھائی بھی حافظ بنا ہے. تو پھر 5 میں اور چھٹی میں کام نہیں چلے گا بھائی. 11 پہ پہنچو. کیا بات ہے. بولو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت. یا رسول. ماشاءاللہ میرے بھائی نے کہا 11 ہی کر دیے جائے. بھلے نام بتاؤ مجھے 11 والے بھائی کا. ہمارے شاہنواز. شاہنواز بھائی نے اللہ نے ایک بہن فاضلہ بنائی ہے، ایک بھائی حافظ قرآن بنا دیا ہے. بڑی دولت گھر میں آئی ہے. بھائی نے اٹھ کے خوشی میں 11,000 بغداد والے کے نام سے پیش کر دیے. بے شک. ماشاءاللہ. ناظم بھائی کیا آگے اعلان نہ ہوا ان کے نام کا بھی؟ ڈاکٹر ناظم صاحب ان کی جانب سے ماشاءاللہ 5,000. سبحان اللہ کہہ دو آپ لوگ. سبحان ایسے یہ اللہ. دینے والے دیتے رہیں گے، آپ سبحان اللہ کہتے رہو. سبحان اللہ. ہاں ڈاکٹر ناظم صاحب کی طرف سے 5,000 روپے اللہ قبول فرمائے. ہے ابھی کتنے بچے رہ گئے مفتی صاحب؟ پانچ ہزار ہیں. چلو اب ہاں ماشاءاللہ ان کا ہو گیا نا. بھی بول دیا انہوں نے. آدھا
بچہ کا لے رہے ہو, 9 سال کے کیوں لے رہے ہو, 18 کا ایک ہی بیچیں گے. بھائی اور ہیں بھائی جو لوگ حصہ لینا چاہتے ہیں, ماشاءاللہ. یہ فارغین کی طرف سے, سب کی طرف سے آ گیا. میں ایک دو لوگ ہیں ایسے جو حرکت کر رہے ہیں اس طرح کی, بیٹھ جائیں. بچہ کمرے میں ہے, اب وہ جھوٹ بولنا نہیں سیکھا ہے, سیکھے گا مستقبل میں, چونکہ ماں باپ جھوٹ ہے. اب جب اس سے کچھ شیشے کا سامان کچھ ٹوٹا ہے جو بڑا ضروری تھا, اماں کو خبر آئی ہے کوئی دھماکہ ہوا ہے, اندر گئی ماں, کس نے توڑا ہے؟ اب بچہ جھوٹ بولنا کب جانتا ہے؟ میں نے توڑا ہے. باپ آیا, ماں نے باپ کے سامنے ایک دل زور سے تھپڑ اس کے منہ پہ مارا. اس کو پہلے تو یہی سمجھ نہیں آیا مارا کیوں. سائیکولوجی یہ کہتی ہے کہ بچے کو جو کہ چھوٹا ہوتا ہے 4-5 سال سے, اس کو جب کوئی مارتا ہے تو اس کو خبر ہی ہوتی پٹ کرو. خیر یہ تھوڑا سمجھدار سمجھ آیا اس کو کہ میں سچ بولا تو اس نے مجھے مارا. باپ نے بھی ڈانٹا, بدتمیز, ایک دم نصیحت لگ گئی. 2-3 سال کے بعد پھر بچہ اسی کمرے میں تھا, وہی سامان ٹوٹ گیا. آواز ہوئی دھماکہ, کس نے توڑا؟ ماں اندر گئی, کس نے توڑا؟ کہا تمہارے علاوہ تو کوئی نہیں. کوئی جنگلے میں سے کوئی آ گیا ہوگا, کوئی پرندہ آرندہ, مجھے تو نہیں پتا, یہ ونڈو کھلی ہے, مجھے نہیں پتا اماں. اب آپ بتاؤ یہ جھوٹ بولنا کہاں سے سیکھا؟ بولو. اگر ماں یہ کہہ دیتی بیٹے جھوٹ بول, تم سچ بولے ہو, یہ بڑا مبارک ہے, یہ ٹوٹ گیا کوئی مسئلہ نہیں. کس نے سکھایا اس کو؟ کس نے سکھایا؟ اگر ماں یہ کہہ دیتی کہ بیٹے یہ تم کو جھوٹ نہیں بولنا ہے اور یہ سچ بات تم نے بولی ہے, اس پہ اپریشیٹ کرتی ہوں, تمہیں میں شاباشی دیتی ہوں, تو بچہ خوش ہو جاتا. مگر سنے گا, غور کرے, توجہ کرے, بچہ سچا بن جاتا. ایک بچے سے ماں نے کہا میرے بیٹے جھوٹ نہیں بولنا. وہ بچہ سفر کرنے جا رہا ہے, اسے ڈاکوؤں نے پکڑا ہے, تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا میری صدری کے اندر 40 اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں. اچھا, ڈکیتوں کو لے کے گئے, ڈکیت اس کو اپنے سردار کے پاس, حضور یہ دعویٰ کر رہا ہے اس کی صدری میں 40 اشرفیاں ہیں, وہ بھی سونے کی. چیک کرو, چیک کرا تو اندر 40 اشرفیاں. بادشاہ اس نے کہا, اس نے ڈکیت نے, ڈاکو کے سردار نے, بیٹا تم سچ کیوں بولے, جھوٹ بول کے بچا سکتے تھے. کہا میرے لیے یہ سونے کی اشرفیاں ضروری نہیں ہے, اپنی ماں کا کہنا ماننا ضروری ہے. میری ماں نے مجھ سے کہا تھا میرے لال چاہے حالات کچھ بھی ہو تجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے. تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام عبد القادر جیلانی ہے. آگے بڑھ کے بولا ذرا ہاتھ آگے بڑھا, مجھے بھی ذرا توبہ کرا دے. ارے جب عبد القادر کی سچائی کا یہ عالم ہے تو پھر مدینے کے مصطفیٰ کا عالم کیا ہو؟ زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سے زندہ باد. اللہ کے رسول کا گھر ہے, ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. حضور کا گھر ہے. حضور میرے آقا کریم کی بیٹی سیدہ خاتون جنت کے گھر حضور جا رہے ہیں. بیٹیوں گھر جائے گا, بہنوں کے گھر بھی جائے گا. اب تو یہ شب برات آئی تھی تو لوگوں نے اسٹیٹس لگائے, دیکھا تھا. پہلے تو لوگ معافی مانگتے تھے فون کر کے, اب پھر میسج کرتے تھے, اب وہ بھی ختم ہو گیا, پیچھے آ کے پڑ گئے. اب وہ کہتا ہے اسٹیٹس دیکھو اور معافی. اگر تمہاری 100 بار اٹکے تو میرا اسٹیٹس بھی دیکھو. اچھا, کچھ لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں, بڑی بیماری ہے اسٹیٹس والی. میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں لگایا. اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات, اور حالات اللہ کے علاوہ کسی کو دکھانے نہیں چاہیے, نہ بتانے چاہیے.
کیا خیال ہے آپ؟ اب وہ اسٹیٹس لگ رہا ہے بھائی. کچھ لوگ تو ایسی اتنی یہ سمجھے بے چین لوگ ہوتے ہیں کہ یہ چیک کرتے ہیں میرا اسٹیٹس کس کس نے دیکھا. فلاں نے دیکھا, فلاں نے دیکھا, فلاں. یار اس نے نہیں دیکھا. ارے تو اس کو ڈائریکٹ بھیج دینا یار فوٹو, تجھے دکھانا ہی ہے تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ مگر لوگوں کی ذہنیت کون بدلے گا؟ یہ اسٹیٹس دیکھو. اچھا پہلے کے لوگ, آپ کو یاد ہوگا, آپ میں سے شاید کسی کو یاد ہو, پہلے خط کا رواج تھا, خط لکھے جاتے تھے. نہ یہ موبائل تھا نہ ٹیلی فون تھا. اب ایک خط آیا ہے اور وہ خط پڑھا جا رہا ہے محلے میں بیٹھ کے. دیکھو کہاں سے کہاں دنیا آگے نہیں بڑھی, پیچھے چلی گئی دنیا. اس دیکھو خط پڑھا جا رہا ہے, ماموں نے خط لکھا ہے شہر سے, سب کہہ رہے ہیں اب خط سنیں, آپ کیسے ہیں, آپ کیسے ہیں, آپ کیسے ہیں, آپ فلاں فلاں بچہ کیسا ہے. پڑوسن ایک بوڑھی عورت بھی ہے, وہ بھی آ کے بیٹھ گئی ہے. اس کا بھائی کیا پتا میرے بارے میں کچھ لکھے. پڑوس والی بوڑھی اماں کیسی ہیں, بوڑھی اماں رونے لگی کہ میرا نام بھی اس کے بھائی نے لے دیا. کیا محبتیں تھیں, کیا اب تو ماں بہنوں کے گھر جایا کرو, بھائیوں کے اپنی بیٹیوں کے گھر جایا کرو. اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے گھر گئے. آخری بات سنا رہا ہوں دھیان سے. حضور اپنی بیٹی کی گھر آواز دی, فاطمہ کے اندر آ سکتا ہوں؟ آواز آئی ابا اکیلے ہیں تو آ جائیں. تو حضور نے فرمایا میرے ساتھ عمران ہے, انہیں نہ لائیں. فاطمہ انہیں کیوں نہ لاؤں؟ ابا انہیں نہ لائیں. فاطمہ انہیں کیوں نہ لاؤں؟ ابا انہیں نہ لائیں. جب حضور نے کئی بار پوچھا تو اندر سے آواز آئی ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے. اور حضور نے پھر اندر چادر بھجوائی اور حضور پھر خود اندر گئے. آواز دی, دیکھا تو پورا چہرہ پیلا ہے اور آنکھوں میں گڈھے پڑے ہوئے ہیں, گڈھے پڑے ہوئے ہیں, اور فیام میں گڈھے گڈھے, آنکھوں میں گڈھے پڑ رہے ہیں. کہا کیا ہوا ہے فاطمہ؟ کہا اللہ کا شکر ہے. اور میری بیٹی بتانا, آج تو بیٹی آ کے پہلے فون پہ بتا دیتی ہے, اگر اس کی مرضی کا سوٹ نہ ملے نا تو اسی پہ جھگڑا ہو جاتا ہے. اچھا عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کے مرد ان کی بات مانیں. اچھا یہ بتاؤ, چاہتی یہ ہے کہ ان کے مرد ان کے کہنے مانیں, مگر وہ سچ کے مردوں کو نہیں دکھائیں گی. جس نے کپڑے لا کے دیے, جس نے سارا کام کر کے دیا, جس نے بیچارے نے اپنا پیٹ کاٹ کے تیری کریم اور پاؤڈر کا خرچ اٹھایا ہے, اس کو وہی بغیر دھلا ہوا منہ دکھا رہی ہے, وہی بغیر جب وہ مستری کے کپڑے پھٹے پرانے. اب جب تو جس کو دکھائے گی وہی تو تیرے دلچسپ ہے. اب وہ جا رہی ہے تو شادی میں کپڑے اچھے پہن کے. اس سے یہ پوچھو جاہل, جہاں تو جا رہی ہے اور وہی تجھے بگڑے ہوئے بیکار منحوس قسم کے بدترین لوگ دیکھیں گے جو محلے کے سب سے بیکار ہوتے ہیں, وہی شادیوں میں تاکتے ہیں. تو ان سے جا کے اب پوچھ تو کیسی لگ رہی ہے, تجھے وہ بتائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے عورت کو اپنے مرد کے لیے پردہ کرنا, اپنے مرد کے لیے میک اپ کرنا چاہیے. اسلام نے کہا اس وجہ سے کہ اس کی طبیعت ادھر ادھر نہ جائے, اپنی بیوی پہ اس کا دل بالکل مطمئن رہے, اور اس کے لیے وہ میک اپ بھی کرے. اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا طریقہ کار یہ تھا کہ مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا. میں نے جب ان سے پوچھا فاطمہ دنیا میں میاں بیویوں میں جھگڑے ہوتے ہیں کہ یہ لا دو وہ لا دو, مگر آپ مجھ سے کبھی کچھ مانگتی نہیں, تو سیدہ فاطمہ نے کہا میرے رب نے مجھے اتنا اپنے قریب کر لیا ہے میرے ابا کی تربیت سے کہ اب اللہ کے علاوہ فاطمہ کسی اور سے مانگتی نہیں ہے, فاطمہ کسی اور سے مانگتی نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے گھر گئے ہیں, دیکھا تو چہرہ بالکل پیلا ہے. یہ کون ہے؟ یہ شہزادی رسول ہے. کوئی شہزادی ان کے برابر ہو سکتی ہے؟ ارے کیسے ہو سکتی ہے؟ امی عائشہ فرماتی ہے فاطمہ الزہرا وہ ہیں جن کا چہرہ حضور کی طرح, جن کے ہونٹ حضور کی طرح, وہ چلے تو حضور کی طرح لگے, وہ بولے تو حضور کی طرح. حضور نے فرمایا فاطمہ کوئی چہرہ کمزور ہے, کیا ہوا ہے؟ اچھا سنیں کچھ باتیں سن لیں. حضور ایک اور دن حضور اپنی بیٹی کو بلانے کے لیے کہاں گئے بولو؟ تو حضور اندر گئے تو سیدہ نے کہا جی تشریف لائیں. تو کہا فاطمہ بلانے آئے ہوں, آپ چلیں؟ کہنے لگے نہیں جاؤں گے. ابا میں فاطمہ کیوں؟ کہ میرے سرتاج علی جو گھر پہ نہیں ہے, پہلے ان کی اجازت لو. کیا بات ہے, کیا بات, پہلے ان کی اجازت,
पहले उनकी इजाजत, उसके बाद अल्लाह। अच्छा, हुजूर को नाराज होना चाहिए था, यार अली क्या मेरे सामने क्या अली, भाई वैसे भी हुजूर के सामने अली क्या है, कोई कुछ जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। हुजूर नाराज नहीं हुए, बेटी के पेशानी को चूमा और फरमाया फातिमा तुझे अभी तक मेरी बातें याद है, सुभान अल्लाह। कुछ गैप गुजरा ना, कुछ गैप तो हजरत अली भी आ गए। हुजूर ने फरमाया यार अली तुम आ गए, मैं आपका इंतजार कर रहा था। जी हुजूर क्या हुआ? फरमाया वो फातिमा को बुलाना आया था, तो ये कहती हैं कि जब तक आप इजाजत नहीं देंगे तो हजरत अली ना आगे अंदर गए और हाथ पकड़ के बोले ये आपने क्या किया, मैं गुलाम हूं हुजूर का, चला जाना चाहिए था। और रोने लगे हजरत अली। सैयदा ने हाथ पकड़ कर मेरे सरताज आप बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करें, कि आपकी मर्जी से जाना ये मेरे अब्बा की मर्जी है। आपकी मर्जी से जाना। आज बेटियां जरा सी प्रॉब्लम में है थोड़ी सी, तो आप और चढ़ा देते हो उनको, घर बिगड़वा लेते हो, थाने कचहरी करते हो। हुजूर ने आवाज दी मेरी बेटी को क्या हुआ है, सब बेटी वाले बैठे हैं यहाँ पे, किसी की नहीं है तो बहनें होंगी। फातिमा को क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा, बताना मेरी बेटी क्या हुआ है। अल्लाह का शुक्र है मेरे अब्बा। और मेरी बेटी फातिमा बताना क्या हुआ है। अल्लाह का शुक्र है अब्बा। फिर हुजूर ने कई बार पूछा, तो फिर बेटी है ना, तो फिर बोली अब्बा और कोई बात नहीं है, बस 5 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, तो पेट से मेरे पत्थर बना हुआ है। तो हुजूर ने फिर सर पे हाथ रख के कहा मेरी बेटी अगर 5 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप को आज 9 दिन हो गए। एक बार ट्रेन में मैं बड़ा लंबा चल गया तो मुझे वक्त नहीं मिला कि मैं खाना खाता, और वो वक्त तकरीबन 27 घंटे का गुजरा कि मैंने एक बार खाना नहीं खाया। उसके बाद जब मैं स्टेज से पहुंचा तो एकदम स्टेज पे जाना पड़ा मुझे पानी और एक कप चाय पीने के बाद। उसके बाद फिर मैंने जब ये हदीस बयान की थी तब मुझे पता चला कि ये भूख क्या चीज होती है। पेट में हुजूर के 2 पत्थर बने और अम्मा आयशा कहती हैं हुजूर कुछ दुआ कर रहे हैं, ऐसे करके दोनों हाथ उठा के। कभी मैं किसी रक्शे वाले मुसलमान को देखता हूं तो दिल करता है इसका हाथ चूम लूं, क्यों? ये तो एक अल्लाह का दोस्त है कि ये रिज़्क अपने बच्चों को खिला रहा है। और दूसरा कहता हूं ये वही आदमी है जिसके लिए हुजूर ने दुआएं की हैं। तो हुजूर के पेट पे पत्थर बंधा है और दुआ कर रहे हैं अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। अल्लाह अकबर। जिस पैगंबर से हमें मोहब्बत करनी थी हमने उससे वैसी मोहब्बत नहीं की। कभी भूले हुजूर आपको? बताओ मेराज की रात हुजूर जब रब के करीब हैं, लोग कहते हैं हुजूर को माज़अल्लाह गैब नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा गैब है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। अल्लाह की मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब इतना करीब आया कि जितना तीर कमान के करीब होता है, जरा जोर से तो बोलो, इतना करीब से वो मुझे देख रहा है। पूरी कायनात में एक ही तो विक्टिम है, एक ही तो हुजूर, एक ही तो, अब बताओ एक ही तो है गवाह जिसने रब को देखा है, हुजूर है। और फिर अल्लाह फरमाता है कि वो मूसा थे जो बेहोश हो गए थे, ये मेरा महबूब है, इसकी आंख न थोड़ी बड़ी हुई न थोड़ी छोटी हुई, बल्कि ऐसे ही मुझे देखता रहा मेरा महबूब। अब उसमें मांग क्या रहे हैं? उसमें क्या मांग रहे हैं? उसमें अपने उम्मती के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे रब मेरे उम्मत का सवाल। अब जब कब्र में रख दिया गया हुजूर को तुरबत अथर में, हुजूर की कब्र शरीफ जहां है वो अर्श से अफजल जगह है, हुजूर को जब कब्र में रख दिया गया, आखिरी बात कर रहा हूं मेरे भाइयों, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं मैंने हुजूर को आखिरी बार देखना चाहा तो फिर मैंने कफन हटाया हुजूर का मुबारक, तो कहते हैं हुजूर के लब हिल रहे थे, मैंने कान रखा तो कहा किसी ने पूछा किसको याद कर रहे थे? बोलो बोलो, अबू बकर को, अपने सिद्दीक को? नहीं नहीं। अपने उमर को? नहीं नहीं। अपने अली को? नहीं नहीं नहीं। अपनी फातिमा को बेटी को? नहीं नहीं। हसन हुसैन को? कहा नहीं नहीं। हुजूर के लब हिलते थे और हुजूर कहते थे उम्मती 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 उम्मती। बस ये आखिरी तकरीर से ये गुजारिश है, कम से कम 10 मिनट हुजूर के लिए निकालो,
اور ایک 10 منٹ درود شریف پڑھا کرو کم سے. اپنی باتیں سب سے شیئر نہ کرو, رب سے شیئر کرو, اور جو مل گیا اس پہ شکر ادا کرو. والدین اگر ہیں, یہ عظمت والدین پروگرام ہے, چونکہ ہر سال ہوتا ہے تو میں نے اس ٹاپک پہ کئی بار گفتگو کی ہے, اس پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں. بس اس طرح کہہ رہا ہوں, ماں باپ بغیر مرے سمجھ میں نہیں آ سکتے. میں کیا کہہ رہا ہوں بولو, ابھی نور بھائی پڑھیں گے, آپ سب سنیں گے انشاءاللہ. بغیر مرے ماں باپ, تو پھر بعد میں سمجھ میں آئے بھی تو یہ فیشن ہے ہندوستان کا کہ پہلے باپ کو رلائیں گے پھر اس کی میت پہ روئیں گے, بعد دکھانے کے لیے. جیتے جی اس کے ہاتھ چھو, ہاں کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زور پشیماں کا پشیماں. باپ کی طرح کوئی دوست نہیں ہو سکتا. باپ بڑا ہے, باپ کی خدمت کرو, ماں باپ سے پیار کرو, ماں سے پیار کرو, اور اپنے رب سے توبہ کیا کرو, سجدوں میں اپنا دل لگاؤ. دیکھو میں نے آج آپ کو کیا بات سمجھائی, جب بھی کوئی پرابلم آنی ہے آپ کو تو سنت رسول یہ کہ آپ کو سر سجدے میں رکھنا ہے. کبھی کاندھا تلاش نہیں کرنا ہے, مسلح تلاش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر کسی دنیا کے کسی انسان کے سامنے رلائے, جب بھی رلائے اپنے لیے رلائے. یوں ہی آباد رہے گی یہ دنیا, ہم نہ ہوں گے تو کوئی ہمسا ہوگا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. کافی مراد آبادی نے جب انگریزوں کے سامنے جھول رہے جالے تھے اس پر, وہ پھانسی کے پھندے پر, تب انہوں نے عظمت اہل بیت بیان کی ہے. کا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو, اس تن بے چاند پر کا خاکی کفن رہ جائے گا. آپ سب کا سلام کہہ دوں, میں مدینے جا رہا ہوں 5 دن کے بعد, کہہ دوں جایا کرو مدینے. یہ اللہ کا شکر ہے میرا بیٹا یہ تیسری بار جا رہا ہے. یہ اس معاملے میں مجھ سے بڑا ہے کہ میں نے 27 سال کی عمر میں دیکھا تھا مدینہ, اور اس نے 6-7 سال کی عمر میں مدینہ دیکھی, اور تیسری بار حضور اسے بلا رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا مدینے والے کے دیوانے بنے. جھگڑے ہمارے یہاں سے ختم ہونے چاہیے. سلام دعا کرا, کسی مومن کو نہ چھوڑو, سلام کرو. سلام ایسی چیز ہے, بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے تم سلام کرو, سلام کرو, بس تمہارے سلام سے وہ برکتیں ہوں. میں گزارش کرتا ہوں کہ اب ہمارے عمران برکتی بھائی سے کہ قاری غلام نور مجھے سب صاحب کی وہ اعلان کرے, چونکہ وقت بڑا ہو گیا ہے, ان کو چھپرا جانا ہے. اللہ تعالیٰ ان پر فضل فرمائے, توبہ کریں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, بڑی جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں یہی بیٹھا ہوں, آپ لوگ آرام سے انشاءاللہ سنیں گے, پورا جائیں گے تو نہیں جائیں. لقد کان